بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت 116۔ اللہ رب العالمین پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرمایا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت 116 اس اعتبار سے یہ ایک اہم آیت ہے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی اس کا اپنا جو مقام ہے وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس سے ایک غلط استدلال بھی کیا جانے لگا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اس میں بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے توسط سے تمام انسانوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں یعنی مجرد اکثریت کی بات ہے، یعنی یہ کسی مقام کی، کسی جگہ کی، کسی قوم کی، کسی گویا کہ یہ گروہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں رہنے والوں، اکثر من فی الارض، زمین میں رہنے والوں کی اکثریت، یعنی جو لوگ زمینیں بستے ہیں ان کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی آج دنیا کے اندر اگر آج بھی ہم دیکھیں، اس دور کی بات تو اپنی جگہ پر تھی، اس وقت تو گویا کہیے کہ آغاز ہی کیا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے میں آغاز کیا تھا، اور مکے میں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ تب بھی اکثریت مشرکین کی تھی، یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، یعنی مکے کی آبادی کے اندر سے بھی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی نفسیات اس طرح کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سارے لوگ ہی کام کر رہے ہیں، سبھی لوگ ہی کام کر رہے ہیں، زیادہ لوگ اس طرف ہیں، زیادہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، اکثریت کس راستے پر جا رہی ہے، یعنی وہ اکثریت سے مروب ہوتے ہیں، یعنی اکثریت سے مروب ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت کدھر جا رہی ہے، لوگوں کی اکثریت کہاں جا رہی ہے، لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی وہ حق اور باطل کا کوئی فرق ان کے ذہن میں تصور نہیں ہوتا، صحیح و غلط کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ زیادہ تر لوگ وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی وہی کام کریں گے، ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مجرد اکثریت کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا جو ہے، ان کے کہنے پر چلنا، یہ تمہیں راہ راست سے ہٹانے کا سبب بنے گا، اس لیے کہ اکثریت کا حال کیا ہے زمین پہ رہنے والوں کی کہ وہ محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں، الا الظن ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یعنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک جرنل بات جو ہے اس کے اندر بتائی گئی تھی، ایک عمومی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ محض اکثریت کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا اور کسی راستے کو اختیار کر لینا یا کسی کو چھوڑ دینا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گویا کہیے کہ اس کا نتیجہ تو گمراہی کی طرف جانے کا ہی نکلے گا کہ زمین کی اکثریت کا ہی معاملہ ہے۔ اب اس میں جو اس سے غلط استدلال کی بات آتی ہے سامنے، یعنی اس آیت کو استعمال کر لیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ اکثریت جہاں بھی ہوگی تو اکثریت کی بات کیا ہو رہی ہے کہ اکثریت جو ہے اس کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے گی، حالانکہ اس آیت سے کہیں سے بھی یہ بات نکلتی نہیں ہے، آیت کے الفاظ واضح ہیں، اور نہ عقل میں کوئی بات آتی ہے کہ ہمیشہ، یہاں تو اللہ نے ایک جرنل بات بتائی ہے، یعنی یہ بات جب اللہ نے کہی ہے یہ نہیں کہا کبھی کبھی ایسا ہوگا، بلکہ اللہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اگر تم زمین وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے زمین میں رہنے والوں کی جو اکثریت ہے ان کی، تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے پھیر دیں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایک اللہ نے ایک اصولی بات جو ہے وہ بیان کی ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے چلی بھی آتی ہے۔ آپ یہ بات دیکھ لیجئے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہے، جتنی ہمارے پاس تاریخ معلوم ہے تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مختلف ادوار ایسے کبھی جیسے اللہ نے ایک قوم کو مٹائی دیا، ختم کر دیا، اس سے مسلمان بچے، تو یہ بات دوسری ہے، ورنہ معاملات کیا ہوتے ہیں، مٹایا کب جاتا ہے، اکثریت جو ہوتی ہے وہ ظالم ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، کافر ہوتی ہے،
ورنہ اگر مقابلے کی طاقت ہو تو ان سے ہی اللہ تعالیٰ جو یہ کام لے، یہ اللہ کا نظام طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں اور آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں ہم، تو بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ آج مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، غیر مسلم اکثریت میں. یعنی مسلمانوں کی تعداد آج جو دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے، ان انسانوں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے. ظاہر سی بات اکثریت میں نہیں تو باقی لوگ کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں، چاہے ان کے نام کچھ بھی ہو. یعنی وہ جو الکفر ملت واحدہ کے تحت جائیں گے سارے کے سارے. تو اس اعتبار چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے ہوں، سیکولر ہوں، جو بھی ہوں اس کے خلاف ہی جائیں گے. تو اکثریت کا معاملہ اس اعتبار سے اپنی جگہ پر رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہر معاملے میں اکثریت کی رائے غلط ہوگی. ہر معاملے میں اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اکثریت کی بات ہوتی ہے، جس حوالے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اگر مسلمان اپنے باہمی معاملات کے اندر فیصلہ کریں گے، اگر مسلمان اپنے باہمی امور جو بھی معاملات ان کے ہوں گے ان کے اندر فیصلہ کرنے چلیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اصولی بات ہے یہ کہ اکثریت کی بات ہوگی. یعنی اس میں دیکھیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک اس میں کچھ چیزیں اصولی طور پر طے شدہ ہوتی ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب یہ کام کریں گے تو مسلمان کب یہ کام کریں گے؟ صرف ان امور میں کام کریں گے جہاں اللہ نے گنجائش رکھی ہوگی. یعنی جہاں اللہ کا حکم موجود ہو وہاں کوئی مسلمان رائے شماری کرنے جائے گا کہ اس کے مسلمان ہونے کے منافی ہے. یعنی مسلمان ہونے کی بات کہ ایک مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے اچھا بھائی اکثریت سے پوچھتے ہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. یعنی یہ اس کا کوئی جواز تو ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں کسی کی مجال بھی نہیں ہے. چلیے دور کی بات ہو گئی، اس کو الگ کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ اکثریت سے فیصلہ کرتے ہیں شراب حرام کریں گے، شراب حلال رکھی جائے، یعنی اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، چاہے دنیا کی اکثریت یا کہیے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اگر اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تب بھی وہ حرام ہی رہے گی. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں تو ایک مسلمان کے لیے طے شدہ امر ہیں کہ جو اللہ نے طے کر دی ہیں. لیکن جہاں اس نے ان چیزوں کو گنجائش اس اعتبار سے رکھی ہے کہ مسلمانوں کے مشورے سے کام کیے جائیں. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں امرہم شورا بینہم، جب یہ بات کہتے ہیں ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ معاملات تو ہوتے ہیں جس میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس اعتبار سے وہ معاملات جہاں مشورے کی ضرورت ہے تو وہاں جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس میں اکثریت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. اور اگر یہ طے کر لیا جائے، جا کر کوئی فیصلہ کرنے بیٹھے، مشورہ کرنے بیٹھے اور پہلے سے یہ فرض کر لے، طے کر لے بھائی اکثریت تو غلط فیصلہ کرے گی لہذا اقلیت جو کرے گی وہی فیصلہ بات ماننی ہے، تو حماقت کی بات ہوگی نا. یہ جب یہ اصول بنتا ہی نہیں ہے تو کوئی اطلاق بھی نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی کہے نہیں صاحب یہ اکثریت کی بات ختم کر دیں آپ، یہ بات کہ پہلے اصولی بات طے کریں. اصولی بات کیا ہے؟ جہاں نص ہوگی، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں کوئی مشورہ نہیں ہوگا. صرف مشورہ کس پر ہوگا؟ اس پر عمل درآمد کے حوالے سے اگر گنجائش ہوں گی، الگ راستے زیادہ ہوں گے تو پھر یہ بات اس پر مشورہ ہوگا، یا ان امور پر ہوگا جن کے لیے اللہ نے مشورے کی بات رکھی ہے. جیسے مسلمانوں کا حاکم ہے، اب اس کے معاملے میں کیا ہے؟ مشورے کی بات رکھی ہے. یعنی اس معاملے کے اندر اللہ نے اصول بتا دیے، ضابطے بتا دیے اور اس کے بعد آزادی دے دی آپ کو. ورنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر کے جاتے. یعنی آپ اس کام کو کر کے جاتے، ظاہر سی بات ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ بھول گئے معاذ اللہ، آپ جاتے جاتے غلاموں کی بات کر رہے ہیں، آپ جاتے جاتے لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں، نماز کی بات کر رہے ہیں. یہ بات بھول گئے تھے کیا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو پہلے سے پتا تھا کیا ہونا آگے. یعنی معاملات ظاہر سی بات دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کو پہلے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہاں یہ وقت آ گیا ہے. اور آپ کو کیا دنیا کو اندازہ ہو رہا تھا؟ یعنی جب سورہ نصر نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جب یہ نازل ہوئی تو لوگوں نے سمجھ لیا، یہ سمجھنے والوں نے بات سمجھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام مکمل ہو گیا، واپسی کا سفر شروع ہونا ہے. تو یہ بات تو آپ نے گویا کہی ہے کہ ایسا نہیں کہ جگہ ایک اچانک معاملہ آ گیا موقع ہی نہ ملا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی رائے پر ہی چھوڑا گیا تھا کہ یہ خود یہ کام کریں گے. ورنہ پہلا موقع ہے چلو یہ کام کر کے جائیں، انتشار پیدا نہ ہو جائے، خرابی پیدا نہ ہو جائے. پہلے مرحلے کے اندر ہی کیا کر دیا؟ یعنی پوری کی پوری جو ہے تربیت دے دی گئی کہ اس مرحلے سے گزرو، اس طرح سے تم چاہے حالات جیسے بھی ہیں تو گزرے، الحمدللہ کامیابی سے گزر گئے. تو غرض یہ کہ اس معاملے میں اور جتنے بھی معاملات اس طرح کے ہمارے سامنے آئیں گے جہاں پر مشورے کی ضرورت پڑے گی تو مشورے کے اندر اصول یہ رہے گا کہ اکثریت جو ہے بہرحال کثرت رائے جو ہے اس کا ایک اپنا ایک مقام ہوگا. ویسے تو بات یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ کام کیا جائے کہ اس معاملے میں یہ یعنی اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اتفاق رائے حاصل کیا جائے. لیکن اگر کسی موقع پر یہ بات ممکن نہ ہو کہ اتفاق رائے حاصل ہو سکے،
یعنی اس بات کی گنجائش ہے، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، آرام مختلف رکھتے ہیں تو کثرت رائے پہ فیصلہ ہوگا. یعنی یہ بات طے نہیں کی گئی کہ ہمیشہ جو ہے اتفاق رائے پر ہی معاملات ہوں گے، تو کثرت رائے پر بات ہو جائے گی. تو یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے، لہٰذا اس سے یہ بڑا استدلال کرنا کہ اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ غلطی ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہوگا. آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. یعنی یہ بات اللہ کو معلوم ہے، تو لہذا تمہارا جو کام ہے وہ تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. فَكُلُوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. یعنی اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ وما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ یعنی تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ، کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. یعنی سورہ نحل کے اندر یہ تفصیل ہمارے سامنے، ہمارے لیے تو ترتیب میں آگے آئے گی، لیکن سورہ نحل گویا اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، تو اس میں اس اعتبار سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی تفصیل تمہارے سامنے رکھ دی ہے. لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. فرمایا بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا، بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو اللہ تمہارا رب خوب جانتا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے یہ یہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ یہ جو حلال و حرام کے پیمانے ہیں انہیں مقرر کرنے کا حق اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. جب کھانے پینے رسوم رواج ان کے اندر کسی کو گنجائش دے دی جائے تو ہر معاملے میں گنجائش چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی معاملے میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یعنی جو انسانی دائرہ اللہ نے بنا دیا ہے، یعنی حدود و قیود قوانین کا ضابطے وہ مقرر کر دیے، تو یہ اس اعتبار سے جو ضابطے حرام اور حلال کے، جائز اور ناجائز کے، اس معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں. کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی اس میں ترمیم اور تنسیخ کر سکے. لہٰذا یہ مومن کی شان ہے کہ وہ یہ کام کرے گا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. فرمایا کہ ان حد سے گزرنے والوں کو تو اللہ جانتا ہی ہے، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھپے گناہوں سے بھی بچو. اب کھلے گناہ اور ظاہر گناہ، ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اندر اس کا گناہ سامنے ظاہر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا گناہ ظاہر نہیں ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کچھ گناہ علی العلن ہوتے ہیں، کچھ گناہ چھپ کر ہوتے ہیں، یعنی یہ بات بھی ہوتی ہے. تو یعنی کیفیت کوئی بھی ہو، یعنی معاملات جس طرح کے بھی ہوں، تو اس اعتبار سے گناہ سے بچنے کا ایک داعیہ ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے. گناہوں سے بچنا چاہیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا یعنی اس کے اثرات اس طرح بالکل سامنے نہیں ہوتے، یعنی اس طرح سے اس کے اثرات سامنے نہیں ہوتے، اور وہ آدمی سمجھتا ہے یہ تو ایسے ہی چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے. یعنی بعض اوقات آدمی ان چیزوں کو اس طرح سے نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی تہ میں گناہ موجود ہوتا ہے. اس کے اثرات جو ہے پھر سامنے اس طرح سے آ جاتے ہیں. بعض چیزیں دل میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں، سامنے نہیں ہوتی ہیں. نیت کا فطور کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے نا، سامنے تو نہیں ہوتا اس اعتبار سے. اب اسی طرح سے نگاہوں کی چوری ہے، اسی طرح سے گویا کہیے کہ دل کے اندر برے خیالات کا پروان چڑھانا ہے، یہ سارے ہیں، حسد کینہ، یہ سب چیزیں اندر ہی رہتی ہیں. یعنی یہ جو ظاہر نہیں ہوتے یہ سب بھی آتے ہیں اس کے اندر. اور اس اعتبار سے بھی کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، اب ظاہر سی بات، اب بظاہر تو ہم یہ دیکھتے، ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو حرام کر دیا گیا، اب حرام کا معاملہ کیا ہے؟ حرام کے معاملے میں اب یہ ہمیں نہیں پتا کس کے اندر کیا خرابی ہے. مثلا یعنی ان چیزوں کے بارے میں دیکھیے، آپ بتا دیا گیا جو جانور ذبح نہ کیا جائے، جو جانور ذبح نہ کیا گیا بلکہ چوٹ کھا کر، جیسے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا ہم نے، چوٹ کھا کر گر گیا مر گیا، یا ٹکر کھا کے مر گیا، یا کسی اور طرح سے طبعی موت مر گیا. اب معاملہ کیا ہے؟
یہ تو کھانے اگر ذبح کر لیتے تو یہی جانور حلال ہوتا. ہر طرح سے ذبح تو نہیں ہوا، اور کیا ہوا، صرف ذبح تو نہیں ہو سکا، لہٰذا جانور تو وہی ہے، لہٰذا حلال پیسوں سے بھی خریدا تھا میں نے، یہ ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا یہ. تو اب یہ کیا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، اس کے اندر کون سا گناہ ہے، نظر نہیں آ رہا ہے آدمی کو، اس میں کون سا گناہ ہے نظر تو آ نہیں رہا ہے. یہ جو آگے بات آتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. فرمایا اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. اب یہ ہم نے اس آیت کو بھی ساتھ پہلے لے لیا، پیچھے کی تو ایک بات باقی رہ گئی ہے. یہ جو کہا کہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ کیا؟ تو اب یہی جو بات ہو رہی تھی ابھی کہ جو خود مر گیا تو کہتے ہیں یعنی یہ ان کا ایک تھا، ان کے ذہنی جو فشار ہے، خرابی کیا کہلے جسے اللہ مارے اسے تم نہ کھاؤ اور جسے تم خود مارو اسے تم کھاؤ. یعنی خود ذبح کیا ہے تو اسے تو تم کھاتے ہو، اور جسے جو اللہ کے حکم سے مر گیا اسے تم نہیں کھاتے. یہ کون سی بات ہے یہ؟ یعنی اب بظاہر کیا بات ہے یہ؟ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کہتا ہے تو اللہ مرتا تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، اس کے بغیر تو مرتا نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ جانور تو وہی تھا، مگر اسی اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا. جب اس اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ کام ایسے ہو تو کرو، ایسے ہو تو نہ کرو، اس کا حکم سامنے واضح، تو اب اس میں کسی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کیا بات ہے؟ اگر اس کا حکم نہ ہوتا، ہم خود فیصلہ کر رہے ہوتے، تب یہ دلیل بات سامنے آتی تو کوئی بات تھی. تو اس اعتبار سے اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. تو اب اس میں کہ بھائی اس میں اگر گناہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر کون سی چیز؟ تو چھپا ہوا گناہ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم اس دلیل اور بحث میں نہیں پڑھ سکتے. یعنی ایک بات ہم کہتے ہیں خون نبھایا گیا، اب کوئی ہمیں ثابت کر دے خون کے اتنے فائدے ہیں، آج تو نقصانات ثابت ہوتے ہیں نا. فرض کیجئے کبھی کوئی بات ایسی کرنے کے ہمارے لیے پھر بھی کوئی بات فرق نہیں پڑے گا، ہمارے لیے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے لیے تو اللہ کا حکم کافی ہے. اللہ نے منع کر دیا، بس اس کے اندر گناہ ہے. جب اللہ نے منع کیا تو چھپا ہوا، تو یہ ظاہر الاسم وادنا کی بات ہے. تو کیا فرمایا؟ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں، یعنی چاہے کھلا ہو چاہے چھپا ہو، وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. کسب کہا نا، یکسبون الاسم، گناہ کمانا. تو کسب کیا ہے؟ کمائی. یہ جو ہے کسب اپنے کمائی کے معاملے میں، تو یہ جو انسان کی کمائی ہوتی ہے تو کمائی تو پھر اسی کے پاس آتی سی کمائی ہے. کماتا کس لیے ہے؟ کماتا اس لیے نہیں ہے کہ کما کر جو وہیں چھوڑ کے آ جائے، کمائی تو ساتھ چلی آتی ہے. تو یہ گناہ کمانے کا معاملہ، اس کے نتائج، اس کے اثرات، اس کا جو بھگتان ہے وہ تو اس لیے کیا کہا کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں تو یہ عنقریب جو ہے جلدی ہی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور پھر کہا جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا فسق ہے، ایسا کرنا نافرمانی ہے، فسق ہے. یہ اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے. تو یہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے. البتہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کبھی یعنی سہون بھول گئے یہ بات ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی یہ حلال رہے گا. لیکن عمدن چھوڑ دیا جائے، عمدن جو ہے تو پھر یہ گناہ، پھر فسق کی تعریف میں چلا جائے. جیسے کرتے ہیں کام کرتے بھول گئے، ہے نیت تو یہی ہے لیکن بھول گئے، یہ سب کام اس طرح وہ نہ ہوا، وہ بات اس طرح نہیں ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے اس کے اندر گنجائش ہے اس بات کی کہ ہاں صحت کی بنیاد پر یہ چونکہ نام ارادہ بھی یہی تھا، نام یہ پہ معاملہ بھی یہی تھا، تو وہ حلال ہو جائے گا، وہ حلال کہلائے گا. لیکن اگر کوئی عمدن اس کو چھوڑے گا تو وہ فسق کی تعریف کے اندر چلا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. یہ بھی بڑی بات ہے. اس میں جو کہا ہے نا کہ یہ اب شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں. القاء کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بات ہو رہی تھی نا وہاں پر جو بات ہو رہی تھی یہ جو کہ یہ ایک دوسرے پر یعنی شیاطین انس اور شیاطین جن جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے اپنی باتوں کو دھوکے فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. یہاں بھی وہ لفظ آ گیا لیوحون. یوحون کیا ہوتا ہے؟ یوحون وحی سے ہے نا، یہ وحی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وحی کی جو بات ہے تو وحی تو چھپا ہوا اشارہ ہوتا ہے، چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، وحی کھلم کھلا بات نہیں ہوتی ہے. تو اب یہ اس کے لیے کیا کہا؟ القاء کا لفظ استعمال کیا. القاء کیا ہوتا ہے؟ ڈال دینا کسی کے دل میں ڈال دینا. تو دل میں ڈال دینا تو کوئی ایسے سامنے واضح تو بات نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی بات یہ ہے کہ دلوں میں ڈال دینا، یعنی ایک تو وہی وسوسے کی بات آ گئی
وسوسے کی بات آ گئی تو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، شیطان جو ہے اس لیے کہا ہے کہ شر الوسواس الخناس کی بات جو کی ہے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، جیسے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سارا کا تشکیک کا معاملہ، یعنی دل میں شک ڈال دیتے ہیں، دل میں شک ڈال دیا، اب ایسی باتیں بنائی، ایسی باتیں کی کہ دل میں شک پیدا ہو گیا، اب شک پیدا ہو گیا تو معاملہ خراب ہونے لگا، اب بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، شک پیدا کر دینا، ایسی اس طریقے سے کام کرنا کہ کوئی ایسی نکتہ پیدا کر دینا کہ دل میں شک پیدا کر دیا یا کسی اور طرح کی چیز پیدا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اب آپ دیکھیں شرک کی کیا تعریف اس مقام پر آ گئی ہے سامنے، اس شرک کی تعریف کیا آئی ہے، اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم نے کسی کی عبادت کر لی، یعنی یہ بات تو یہاں نہیں آ رہی ہے، کسی کے آگے سجدہ کرنے کی بات تو نہیں آ رہی ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، صاف واضح الفاظ ہے نا یہ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون، تو پھر تم مشرک ہو، مشرکوں میں سے ہو، پھر تم مشرک ہو۔ اتنی واضح بات جو ہے یہ عام طور پر اس طرح آتی نہیں سامنے، یعنی قرآن کی جو بعض مقامات ہیں جو اس کو بالکل اسپیسیفک، یعنی اس کو بالکل متعین کر دیتے ہیں، متعین کر دیا، تو اب ایسی وہ اطاعت بمانی عبادت جیسے ہے نا، تو اب عبادت بمانی اطاعت ہوئی ہے، یہاں پر جو اس حوالے سے نام تو یہ آیا، لیکن ظاہر مشرک کب بنتا ہے آدمی، جب کسی کی شرک کرتا ہے اللہ کا مقام دے دیتا ہے، یعنی عبادت بھی اس کا حق ہے اسی کی جائے۔ تو اب یہاں پر اس اعتبار سے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اس معاملے میں کوئی کسی کو مستقل بذات، مستقل یعنی مستقل طور پر اس کو مطاع مان لے، بھائی جو یہ کہیں گے وہ ہم کریں گے، جو یہ کہیں گے وہی ہمارے لیے بس ہے، کافی ہے، تو اس اعتبار سے یہ اعتقادی طور پر کیا جائے تو اعتقادی شرک ہوگا، عملاً کیا جائے تو عملی شرک ہوگا۔ تو یہ بات واضح طور پر ہمیں بتا دی گئی کہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کے تحت ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے۔ تو اگر کوئی اس کو تسلیم کر لے، یہ حق اس کا مان لے اور پھر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دے تو یہ جو ہے شرک میں چلا جائے گا معاملہ۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہے، تو یہ سارا کا سارا نظام ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ساری کی ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یہ سارا نظام اطاعت جتنے بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے تو کیا مطالبہ کرتے ہیں، جو قانون بنا دیا بس مانو، جو حکم آ گیا اس کی پیروی کرو، جو چیز کہہ دی گئی چاہے وہ بادشاہ کی طرف سے آ جائے، چاہے کسی کہیے کہ شیخ کی طرف سے آ جائے یا کسی اور ایسے شخص کی طرف آ جائے جس نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے منوا رکھا ہو لوگوں کے سامنے، تو مانی جائیں گی باتیں، لیکن کب مانی جائیں گی، جب اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت وہ معاملات ہوں تو اپنے بڑوں کی بات مانی جائے گی، اپنے حکمرانوں کی بات مانی جائے گی، لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں مانی جائے گی، چاہے کوئی بھی آ جائے، اور پھر کوئی اگر تسلیم کر لے نہیں صاحب ان کی بات تو حلال ماننی ہے آپ کو، تو یہ ان کو شریک بنا لینا ہے۔ تو یہ بات بتا دی۔ اب فرمایا اومن کان میتا، اس آیت میں بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اومن کان میتا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پہلے میت مردہ، کیا وہ شخص جو پہلے اومن کان میتا جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندگی بخش دی، وجعلنا لہ نورا اور اس کو اللہ نے وہ نور عطا کر دیا، کہ ہم نے اسے وہ نور عطا کر دیا، یمشی بہ فی الناس، کہ جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہیں طے کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اومن کان میتا، جو شخص پہلے مردہ تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندگی بخش دی اور اسے وہ نور، وہ روشنی عطا کر دی کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہیں طے کرتا ہے۔ کمم مثلہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو کہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا اور کسی طرح ان سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے نہیں نکلتا، یعنی کیا اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے کافروں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں ایک شخص جو پہلے مردہ تھا، مردہ سے مراد یہاں پر کیا ہے، یعنی جو جہالت اور بے شعوری کی حالت میں تھا، یعنی کافر تھا، کافر کے لیے کیا بات ہو رہی ہے، یعنی مردہ تھا، ایمان زندگی
تو اللہ نے پھر اسے ایمان عطا کر دیا، یعنی اسے زندگی عطا کر دی۔ تو کفر کو اللہ نے موت سے تشبیہ دی ہے، اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ موت کو اور زندگی کو اس طرح ان معنوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا، اور پھر کیا بتایا کہ پھر ہم نے اسے ایک نور عطا کر دیا، ہم نے اسے ایک روشنی عطا کر دی۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی یعنی ایمان کی روشنی ہے، اور یہ روشنی اسلام کی روشنی ہے، یہ اس کتاب کی، اس نور ہدایت کی روشنی ہے کہ جس کو ساتھ لے کر وہ لوگوں کے درمیان کہاں زندگی بسر کرنی ہے؟ جنگلوں میں جا کے بسر نہیں کرنی ہے، کسی خانقاہ اور راہبوں کی طرح وہاں جا کے بیٹھنے کی بات نہیں، وہاں اصل نور آئے گا سامنے انسان، وہاں جو ہے اس کے اندر نورانی یعنی کیفیت پیدا ہوں گی۔ یہ تو لوگوں کے درمیان رہتے بستے یہ ان کے ساتھ میں کام ہوگا۔ یہ پہلی والی مثال تھی، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو موت اور زندگی کا سے اللہ تعالیٰ یہ تعبیر کرتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہ ایک تو یہی بات کہ موت اور زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت اور زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ زندہ کسے کہتے ہیں؟ زندہ اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی کا ثبوت دے، اسے زندہ کہتے ہیں، یعنی زندہ ہونے کا ثبوت دے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمارے سامنے جب کفر کو موت سے اور ایمان کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہ چیز ہے، ایمان وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر انسان زندگی کا ثبوت موجود ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا۔ یعنی اس کی ایک مثال اگر یہ کہا جائے، اگر پانی پیاس نہ بجھائے، اگر پانی آگ نہ بجھائے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو پانی نہ رہا، یہ پانی تو نہ ہوا، یہ پانی تو نہ ہوا۔ یعنی اگر یہ بات کوئی ایسی چیز بھی، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہیں کہ جس کا جو مقصد ہے، یعنی اس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا، اگر وہ کام نہ کرے، یعنی گاڑی تو نہ ہوئی، یعنی وہ چلتی نہیں ہے، یعنی جو یہ چلتی نہیں ہے، جو اپنا مقصد ہی پورا نہیں کرتی، یار کچھ بھی کہو یہ گاڑی نہیں ہے۔ یعنی گاڑی تو وہ ہوتی ہے جو چلتی ہے، جو اپنا مقصد پورا کرتی ہے، جو کام کر کے، یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یعنی اس معاملے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو غرض کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو مقصد ہے وہ پورا کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے واقعی، ورنہ انکار ہے، ورنہ کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو جنہوں نے انسان کے مقصد زندگی کو سمجھا، جنہوں نے انسان کی انسانیت کو سمجھا، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بصیرت اور بصارت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سم بکم عمی، یعنی یہ بات کہہ دی اللہ نے، جب یہ بات کہی کہ اندھے بہرے گونگے، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ پھر کیا مطلب ہے کہنے کا یہ کان اس لیے تھوڑی دیے تھے، خالی کان کا اصل مقصد تو یہ تھا، انسان کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، جانوروں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے کہ انسان کو ہم نے اس لیے دیے تھے کہ یہ اس سے حقیقت کو سمجھے، یعنی اس کان سے سن کر نتیجہ نکالے گا، کان سے سنے گا تو یہ بات اس کے دماغ تک پہنچے گی، اور دماغ سے یہ سوچے گا، عقل سے کام لے کر نتیجہ نکالے گا۔ آنکھیں ہیں، اس سے اس کے اندر صرف جو ہے بصارت ہی نہیں، بصیرت سے بھی ہوگی اس کے اندر، اور بولے گا بھی تو سوچ سمجھ کے، سارے معاملات بھی اسی اعتبار سے ہیں۔ تو جانور اور انسان کے درمیان فرق کے اعتبار سے جو لوگ اس انسانیت کی اس حقیقت کو نہیں پاتے تو کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق۔ انسان کے لیے کیا کہا ہے؟ کبھی حیوان ناطق کہا، یعنی بولنے والا حیوان، جانور، حیوان یہ کہا، یا اسے کہا سماجی حیوان، سماجی حیوان، یعنی یہ جو ہے ہیومن بینگ کے بارے میں جو اس طرح کی بات آتی ہے تو کیا کہا؟ سماجی حیوان، یعنی یہ معاشرتی ہے تو یہ حیوان ہی، یعنی وہی کھانا پینا، وہی اولاد اور وہی اپنی جنسی ضروریات اور وہی اپنی نسل بڑھانا اور مر جانا، ختم۔ کوئی جانور بھی یہ کام کرتے، یہ بھی یہ کرتا، یہ چونکہ سماجی طور پر اکٹھا رہ کر اور زیادہ بہتر اور یہ بول کر اور اس طرح ترقی کرتا ہے، ناطق ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے، سوچ ہے، یہ اس لیے کہ ان کے پاس انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں ہم نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، تم جانور بن کے رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تم زندہ نہیں، یعنی جو زندگی سے تعبیر کیا ہے تو اصل زندگی یہ ہے، اصل زندگی ہے۔ ورنہ تو بات یہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتا، یعنی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کے اندر زندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، زندگی لوگ مختلف حوالوں سے بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے تناظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک زندہ انسان جو ہے ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ اگر واقعی وہ زندہ ہو تو وہ کچھ کر کے دکھائے، اور کر کے کب دکھائے گی؟ جب اپنے راستے میں، اس معاملے میں کر کے دکھانے کی بات ہے، جانور کے والے سے بات نہیں ہے۔ تو جب ایمان کے نتیجے میں انسان اپنا مقصد زندگی پاتا ہے اور مقصد زندگی پا کر جو اپنا مقصد حیات ہے اسے پورا کرتا ہے تو کہیں گے واقعی انسان ہے، واقعی یہ انسان ہے، واقعی یہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں نا زندہ دل، مردہ دل،
اس کے تو دل نہیں، مر گیا دل، یعنی انسان. تو یہ چلتی پھرتی لاشوں کی باتیں ہیں. تو اس حوالے سے بات بتائی کہ اصل زندگی کیا ہے کہ انسان ایمان اختیار کرے. تو اللہ کے نزدیک وہی زندہ ہے جو اپنا مقصد زندگی پورا کرتا ہے. تو اب من کان میتا، کہ جو مردہ تھا، فاحیینا، پھر ہم نے اسے زندگی عطا کر دی. تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے. تو اب یہ زندہ بھی مردہ بن کے رہ جائیں، جن سے توقع تھی کہ یہی کچھ کام کریں گے، اگر زندہ بھی جو ہے مردوں کی صف میں شامل ہو جائیں پھر کیا بنے گا. تو ایمان کی یہ بات جو علامت ہماری کیفیت کی بات کی کہ یہ جو جنہیں اللہ نے زندگی دی، اور پھر یہ نور کیا ہے، یہ اس کو قرآن مجید کو کتنی مرتبہ نور کہا اللہ نے، کتنی مرتبہ کہا. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ، یعنی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا. وہ الذی ينزل، جس میں سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جو اپنے بندے پر آیات نازل کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے. والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو یہ اسی کے ذریعے سے اس کتاب کی روشنی جو ہے اب اس کو لے کر دنیا میں لوگوں کے سامنے، اب حقیقت کا علم اس کے پاس ہے، دنیا کی حقیقت کو یہ سمجھتا ہے، آخرت کا علم اس کے پاس ہے، آگے کیا ہونا ہے، پیچھے کیا تھا، سارا علم اس کے پاس ہے. آگے پیچھے کا نہ ان کا پیچھے کا علم ہے نہ آگے کا علم ہے. پیچھے کہتے ہیں شاید انسان جانور تھا، شاید انسان یہ تھا، کچھ نہیں تھا اور ایسا تھا. پیچھے کا علم بھی ہمارے پاس، آگے کا علم بھی ہمارے پاس، جو اللہ نے ہمیں دے دیا، جتنا ہمیں دے دیا ہمارے پاس آخرت ہے، اور پھر آگے ایک مرحلہ ہے سب کے بارے میں. تو یہ اس اعتبار سے کہا. اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنا اور ساری کائنات یعنی دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، یعنی اس کی روشنی میں آدمی صحیح فیصلہ کرتا ہے. روشنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آدمی اس کے اندر چیزوں کی حیثیت کو پہچانتا ہے، ان کی حقیقت کو پہچانتا ہے. یعنی اس معاملہ اس کا ہوتا ہے، ورنہ دھوکہ کھاتا ہے. یعنی جب روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تاریکی میں پھر آدمی اندازے لگائے گا، اور اندازے کبھی صحیح ہوں گے کبھی غلط ہو جائیں گے. اندازے کبھی صحیح ہوں گے کبھی غلط ہوں گے. اور جب روشنی ہوگی تو انسان علم کی بنیاد پر حقیقت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، اور پھر وہ فیصلے ٹھیک ہوں گے. تو جو لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کا معاملہ بالکل اپنی جگہ پر کامیاب انسان ہے. تو کہا کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لا علمی کے، جہالت کے، کفر کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلتا ہی نہیں، تیاری نہیں ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، یعنی ان کے لیے تاریکی پسندیدگی، ان کی پسندیدگی جو ہے انہی کے ساتھ ہو گئی، یعنی تاریکیوں کو پسند کرنے لگے. اب یہی ان کے لیے جو ہے خوبی کی بات بن گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور ظاہر وہ بیماری کی علامت ہوتی ہے کسی کی کہ جب وہ ایسی چیزوں کو پسند کرنے لگے جو اس کے لیے نقصان دیں. کچھ لوگ روشنی کو پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ حقیقت کو پسند نہیں کرتے، وہ تاریکیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ گویا کہیے کہ وہم و گمان کے اندر ہی جینا چاہتے ہیں، وہ تخیلات کے اندر ہی مبتلا، زمانے کی حقیقت اور سچائیوں اور ان کو جو ہے اس کے لیے ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ یہ انسان کی یہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی اور ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندوں میں شمار کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہوگا. کیسے؟ اپنے ایمان کی آبیاری کے ذریعے سے اور اس کے تقاضے پورے کر کر. اور یہ روشنی جو اللہ نے کتاب کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں زندگی کے معاملات طے کرنے ہوں گے، دنیا کے معاملات طے کرنے ہوں گے، راہ عمل کا تعین کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے، جو ذمہ داریاں ان کو سمجھنا اور انہیں ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم نے بھی اس نور سے اپنے آپ کو خالی رکھا یا اس سے آنکھیں بند کر لی یا ہمارا ایمان بھی اس درجے میں نہ ہوا تو پھر کیفیت جو ہے کچھ اور کر رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.